السلام علیکم احباب، انشاءاللہ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ واقعہ ہے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اکابر مشہور صوفیہ میں ہیں، یعنی کہ صوفیوں میں بھی بڑے اکابر ہیں اور بڑے ہی اللہ والے ہیں، اور وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ ان کا یہ واقعہ ہے، ان کے پیش آنے والی چیزیں ہیں جو زندگی میں ان کے سامنے پیش آئی ہیں، اور بڑا ہی عبرت دار واقعہ ہے کہ اللہ والوں کے واقعے ہوائی ایسے کرتے ہیں جو زندگی میں اس طرح سے بدلاؤ لا دیتے ہیں کہ زندگی انسان کی بدل جائے، اور جب زندگی بدل جاتی ہے تو انسان اپنا آپ کو خود بخود بدل لیتا ہے، اور زندگی میں بدلاؤ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بات اس کے دل پر لگ جائے، اور جہاں اس کے کوئی بات دل پر لگ جاتی ہے تو وہ انسان زندگی میں بدلاؤ لے آتا ہے، اور زندگی میں بدلاؤ آنے کے بعد وہ خود بخود دیندار بن جاتا ہے، اور اللہ والا بننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہی شخص اللہ کی طرف چلا جائے۔ اللہ والا بننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف چلا جائے، اور اللہ کی طرف جو بندہ چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود اللہ والا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا، مجھے ایک نوجوان نظر پڑا جس کے چہرے پر داڑھی کی دو لکیریں تھی، یعنی نکلنی ہی شروع ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی اور چہرہ زرد ہو گیا اور مجھ سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا، میں تو تیرے ہی جیسا انسان ہوں، جن تو نہیں ہوں۔ پھر کیوں اتنا ڈرتا اور بھاگتا ہے؟ میں کہنے لگا کہ تم انسانوں ہی سے تو بھاگتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے اس کو قسم دی کہ ذرا کھڑا ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تو اس جنگل بیابان میں بالکل تنہا رہتا ہے، کوئی دوسرا رفاقت کے لیے نہیں ہے؟ تجھے خوف نہیں معلوم ہوتا؟ کہنے لگا، نہیں، میرے پاس تو میرا دل لگانے والا ہے۔ بندہ کہنے لگا جو بھاگ رہا تھا، میرے پاس تو میرا دل لگانے والا ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی رفیق کہیں گیا ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ میں نے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے روزی دی، اسی نے میری بڑی عمر میں بھی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ تو آخر چاہیے۔ اس سے رات کو تہجد میں کھڑے ہونے کی قوت پیدا ہوتی ہے، دن کے روزے رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور بدن کی قوت سے مولا کی خدمت عبادت بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کھانے پینے کی ضرورت پر بہت زور دیا تو وہ چند شعر پڑھ کر بھاگ گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، چند شعر پڑھ کر بھاگ گیا۔ اللہ کے ولی کے لیے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہرگز اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی کوئی جائیداد ہو۔ وہ جب جنگل سے پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے تو وہ جنگل اس کی جدائی میں روتا ہے۔ کہ اللہ کے ولی کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہرگز اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی کوئی جائیداد ہو۔ وہ جب جنگل سے پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے تو وہ جنگل اس کی جدائی میں روتا ہے جس میں وہ پہلے سے تھا۔ وہ رات کو تہجد پر اور دن کے روزوں پر بہت زیادہ صبر کرنے والا
ہوا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو سمجھا دیا کرتا ہے کہ جتنی محنت اور مشقت ہو سکے کر لے، اس لیے کہ رحمان کی خدمت میں کوئی آڑ نہیں آتی، اس لیے کہ رحمان کی خدمت میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، وہ بڑے فخر کی چیز ہوتی ہے۔ وہ جب اپنے رب سے وعدے کیا کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا دل اڑا جا رہا ہے، اس کی تو خبر لے۔ وہ یوں کہا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہ تو جنت میں یاقوت کا گھر چاہیے جس میں حوریں رہتی ہوں، اور نہ مجھے جنت عدن کی خواہش ہے، اور نہ جنت کے پھلوں کی آرزو ہے، میری ساری تمنا صرف تیرا دیدار ہے، اس کا مجھ پر احسان کر دے، یہ بڑے فخر کی چیز ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ولی کے الفاظ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی کی جو خواہشیں ہیں وہ ایسی ہی بن جاتی ہیں کہ زندگی میں جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہ ملا وہ بھی ٹھیک ہے، اور انہیں مال دونوں کی تمنا بھی کم اور بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان کی کیفیت ہے کہ وہ اپنا آپ کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے، کیونکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ اور ایمان کا نیچا درجہ یہ بندے کی خود کے اوپر موجود اور اس کے خود کے حالات پر کیفیت پر یعنی اس کی کیفیت پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ علم و حلم موجود ہے، کتنا علم و حلم موجود ہے، جس سے اس کی کیفیت بنتی ہے، اور جب انسان کی کیفیت بنتی ہے تو ایمان کا درجہ بھی اس کا اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ زندگی رہی تو بات باقی۔